سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہاں اس کو کھڑا کرو، اس کو لگاؤ 10 ڈنڈے لگاؤ، اس کو یاد کرے گا۔ شاباش، تمہیں پتہ چلے ہم مذاق کرتے ہیں کیا؟ یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو سنت رسول کا منکر ہے۔ شکر کرو ہم تجھے کفر کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ لگاؤ عبداللہ، اس کو ایسا لگاؤ کہ مزہ آ جائے۔ میں قسم ہی ہو تو یہ طالب علم نے جس طریقے سے بدتمیزی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو تمام زندگی ذلیل کر دے۔ آمین بولو۔ تم لوگ کیسے بغیرت لوگ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی زندگی کو کتے سے بدتر کر دے۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ یہ حضرت کراچی کی ایک مدرسے کے عالم دین ہیں۔ یہ اپنے طلباء کو بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، یعنی فرمودات آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے ایک طالب علم نے امامہ شریف نہیں پہنا ہوا تھا، اور اس بات پر انہیں غصہ آ گیا، اور انہوں نے اس کو یہ کہا کہ میں تمہارے اوپر حد لگا دوں گا، تمہیں کفر کی طرف نہ لے جاؤں، اور آخر میں اس کے لیے بددعائیں کی۔ یہ اس طالب علم کو کہہ رہے تھے کہ تم منکر سنت رسول ہو۔ کیا یہ شخص خود منکر سنت رسول نہیں ہے؟ کیا یہ شخص خود منکر قرآن نہیں ہے؟ اس بنا پر جس بنا پر یہ اس طالب علم کو حد لگانے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے آقا کریم اس دنیا میں کس لیے آئے؟ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ آپ مجسم اخلاق تھے۔ کیا یہ شخص اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ کیا یہ منکر سنت رسول نہیں ہے؟ کیا قرآن پاک میں یہ تاکید نہیں کی گئی کہ اعلیٰ اخلاق سے بات کرو، حسن اخلاق کا پیکر بنو؟ کیا یہ شخص اس لحاظ سے منکر قرآن نہیں ہے؟ یہ بددعائیں دے رہا ہے، سزا دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس کی ساری زندگی تباہ ہو جائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بدو آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے اٹھے۔ آقا کریم نے منع فرما دیا کہ اس کو اس کا کام کرنے دو۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو چکا تو آپ نے کہا کہ پانی کا ایک ڈول پھینک دو، اور کہا کہ ہم اس دنیا میں آسانی کے لیے آئے ہیں۔ اگر اسی مدرسے میں کسی شخص کے سامنے جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، اگر کسی بچے سے، کسی طالب علم سے بیماری کی وجہ سے اگر ایسا عمل سرزد ہو جاتا، تو یہ اس پر یقینی بات ہے کہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے پیچھے نہ رہتا، جو کہ ابھی بھی اس کو دھمکی دے رہا تھا۔ اب یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں مدارس کو، مساجد کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ مساجد کو اپنی سلطنت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ممبر پر بیٹھ چکے ہیں تو دین ان کا اپنا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے اصطلاحات کرتے ہیں، قصے کہانیاں سناتے ہیں، شرانگیزی پھیلاتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر شخص اس بات کا رونا روتا ہے کہ اخلاقی اقدار پامال ہو چکی ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ جن لوگوں نے سنت کو زندہ کرنا تھا، جن لوگوں نے اعلیٰ اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا تھا، وہی لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ تمام علماء کرام جو حقیقی معنوں میں دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان کی پذیرائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شرمگیزی سے کام نہیں لیتے، تعصب سے کام نہیں لیتے، ممبر پر بیٹھ کر دوسروں کے فتوے نہیں لگاتے۔ ایسے تمام ٹاپکس جو کہ کنٹروورشل ہوتے ہیں، جس سے لوگوں کا رجحان اسلام کی بجائے دوسرے کاموں میں ہوتا ہے، اس سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ اور وہ تمام لوگ جو ویوز کی خاطر، لائکس کی خاطر، خود نمائی کی خاطر ایسے پیچیدہ اور حساس موضوعات کو اٹھاتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی تعریف ہو، واہ واہ ہو جائے۔ لہٰذا ایسے تمام لوگ جو کہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر دین فروشی کرتے ہیں، دین اسلام سے ہٹ کر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کی بہکونی کی جانی چاہیے۔